بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کو چیک میٹ ہونے جا رہی ہے۔ نواز شریف نے ایک ایسی چال چلی ہے جو عمران خان کے لیے بھی ایک پریشانی کا باعث ہے، یعنی کہ وہ سمجھ نہیں رہا، انہوں آ رہی کہ ہو ہی رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری بھی اپنی اس کے اندر بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یار ہے کی ہو رہا ہر ایک کیوں نہیں میاں بول رہا۔ اچھا، یہ میاں صاحب کیوں نہیں بول رہے، اس کا کئی لوگوں نے سوال جواب کیے، کئیوں نے گویڑ لائی، کئیوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائیں، کئیوں نے کہا یار یہ ٹکٹاں ہی پھنسے ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا رہا، لیکن پھر میرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اندر دا صافی ہے نا، مطمئن نہیں سی ہو رہا۔ پھر میں نے یہ معلوم کیا اور مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے، جو میرے ذرائع نے بتایا وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل بلاول بھٹو زرداری کا تاندرے والا میں جو جلسہ تھا سر، وہ ایک مطلب بڑا جلسہ سی بغیر کسی شبے کے۔ مجھے جو ہے اس کی نٹی گٹی کا علم نہیں ہے اور نہ ہی میں اس پہ جانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے بلاول بھٹو وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے اپنا جو پارٹی کا منشور ہے 300 یونٹ بجلی کا، تنخواہیں ڈبل کرنے کا، جو بھی ایک منشور ہوتا ہے ہر پارٹی کا، چیئرمین اپنی پارٹی دی کیا کہتے ہیں ڈھول ڈھمکے نال اعلان کردا کہ اسی تہاڈے لیے عوام کے لیے یہ ہے ہمارے پاس دینے کو، ہماری دکان میں یہ سودا موجود ہے تے جے تسی لینا ہے تے بھائی اسی حاضر ہاں۔ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ضرور کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ فیصلہ آباد کیا وہ ایک ایریا ہے جہاں سے پیپلز پارٹی پہلے کدی کامیاب ہوتی تھی، کدی نا ایویں، مطلب یہ نہیں ہے کہ اتو تسی یعنی کہ پچھلی باری بھی کامیاب ہوئے سو نہ، 13 بھی کامیاب ہوئے سو نہ۔ اب وہاں پر لوگوں کا ایک دم اتنا زیادہ آنا، اور میں اس بات کو ویسے جانتا ہوں کہ وہاں پر جو شہادت خان بلوچ اب تو خیر دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹی اور بیٹا سیاست کرتے ہیں، تو وہ ان کی ایک گرپ ہے وہاں کی پولیٹکس کے اوپر، لیکن پائے نا اینی بڑی گرپ ہے یہ میں نہیں سی اندازہ کا۔ تو وہ ایک بلاول بھٹو کا جو لاہور میں الیکشن لڑنے کا سین ہے نا، یعنی یہاں سے الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جو کاغذات جمع کروائے انہوں نے، اور پھر وہ یہاں پر جلسے کر رہے ہیں، یہاں پر کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اس کا امپیکٹ سینٹرل پنجاب کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا۔ میں اس بات کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو جلسہ پہلا انہوں نے کیا پنجاب کے اندر، ان کا ایکچولی یہ ایک دوسرا جلسہ اگر کہا جائے تو یہ جو الیکشن کمپین کے سلسلے میں، اس سے پہلے وہ گجرانوالہ میں کنونشن کر چکے ہیں، اور مجھے وہاں پر بھی جو اطلاعات ملی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پرواں کراؤڈ سی تھے اور پرجوش کراؤڈ تھا۔ اسی طرح یہ والا گجرانوالہ سے زیادہ بڑا تھا اور یہاں پر زیادہ لوگ پرجوش تھے۔ یہ لاہور میں NA 127 کے اندر کاغذات جمع کروانے اور یہاں پر موو کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب آپ یہ سوچ لو کہ اگر زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب انہاں دے وچ جڑا وہ ایک لکڑ مٹی والا معاہدہ سی نا، وہ اگر نہ کیا ہوتا کہ تو میرے حل نہیں آنا تو میں تیرے حل نہیں آندا، ٹھیک ہے، یعنی تسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے گھر خوش، اسی اپنے سندھ چ رہاں گے، تسی اپنے پنجاب چ رہنا۔ اے والا جڑا انہاں دونوں نے بڑے بھائی چھوٹے بھائی نے فیصلہ کیا تھا، اگر یہ نہ کیا ہوتا، ٹھیک ہے، 2008 میں یہ فیصلہ کیا تھا انہوں نے، اگر یہ نہ کیا ہوتا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ہوتی، اور تحریک انصاف کا وجود جرنیلوں کی، ججوں کی، دمادوں کی، بیگمات کی خواہشات کے باوجود وہ اتنا جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں ان کی سپیس نہ بنی ہوتی۔ عمران خان کی پارٹی آج بھی چلو ایک ٹانگے دی 10 ٹانگے دی سواری ہوندی، پر اس تو بوتی نہ ہوندی ہے جی، یعنی وہ میکسیمم جو ہے وہ ایک ڈے ٹائم کی ڈانس پارٹی بن جاتی، پولیٹیکل پارٹی وہ بہرحال نہ بن پاتی۔ لیکن پیپلز پارٹی نے سپیس چھوڑی، جس کے نتیجے میں یہ عمران خان کی پارٹی کو ایمرج کرنے میں بہت مدد ملی۔ اب بلاول بھٹو جو ہے وہ NA 127 سے الیکشن کے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ یہاں پر عطا اللہ تارڑ اسحاق صاحب نے خبر دی تھی کہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں یہاں پر ان کے مقابلے پہ الیکشن کا ٹیسٹ کریں گے، اور وہ نکلے ہوئے الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنا حلقے میں گئے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، جیتیں گے ہاریں گے، بلاول جیتے گا بلاول ہارے گا، یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوئے گا، یہ جس دن 8 تاریخ الیکشن ہوئے گا اس دن رزلٹ سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن
لاہور کے اندر اس حلقے کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہے، اس لیے کہ یہاں پر بھٹو کا نواسہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، بینظیر کا بیٹا الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، بھٹو پاکستان کا 2 بار کا وزیر اعظم، پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم براہ راست جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا، اور پھر جو بینظیر بھٹو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، 2 دفعہ منتخب ہوئی، دونوں کو کیا کہتے ہیں غیر طبعی موت سے وہ دنیا سے گئے، اور دونوں کے قاتل جو ہیں آج تک وہ قانون کی زد سے آزاد ہیں۔ بھٹو والے تو میرا خیال ہمیشہ کے لیے آزاد رہیں گے، بینظیر والے شاید کبھی پھڑے جان، مجھے پتہ نہیں، کنفرم نہیں۔ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہے، جو اپنی پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر وزیر خارجہ ہوئے۔ تو لہٰذا میں ایکچولی جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حلقے کی اہمیت اس حوالے سے ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو الیکشن کے ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ عطا اللہ تارڑ ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان کے دادا جان پاکستان کے صدر رہے ہیں، جناب رفیق تارڑ صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ لیکن سیاست کے اندر ان کا جو کردار ہے وہ ججز کی لڑائی جس پہ سپریم کورٹ پہ حملہ شملے والا سین نہیں بنیا سی، وہ آپ کو اگر نہیں یاد تو میں تھوڑا سا یاد دلا دوں، 1997-98 کے دنوں میں بڑا رولا بنیا سی۔ اس وقت جسٹس سجاد علی شاہ نے کوئی فیصلہ دیتا، اگو پوائنٹ کچھ اور فیصلے ہو گئے، پھر یہ جو جج صاحب تھے یہ جج رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے، وہ جو رفیق صاحب، ٹھیک ہے، جناب کی ناسی صدر رفیق تارڑ، یس رفیق تارڑ صاحب جو ہیں وہ ان کا کردار جو ہے وہ کوئٹہ بینچ پہ جانا آنا، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال ان کا کردار متنازع بن گیا۔ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں وہ بالکل ایک ڈفرینٹ بات ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کردار ان کا متنازع ہے۔ اچھا، اسی طرح اب جو ان کے پلس ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب کے، وہ یہ ہے کہ بھائی نا لاہور مسلم لیگ نون دا ٹکٹ ہے، ہور بھائی تانوں کی دئیے، ٹھیک ہے۔ اور اب آپ سر جائیں لوگوں کے ساتھ جا کے میاں نواز شریف کا پیغام پہنچائیں اور بھائی الیکشن جیتو، یا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ان کا نیگیٹو ایک ہے، اور نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ سے لوگ جو ہے نا وہ ان ایزی رہتے ہیں، ایویں مجھے نہیں پتا کیوں رہتے ہیں، لیکن لاہور کے جو کارکن لیول کا بندہ ہے نا وہ ان کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ عطا اللہ تارڑ نے پورا ڈٹ کے کھلو کے اپنی قیادت دے نال موڈے نہ موڈا لا کے کھلوتا رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں لاہوری انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ویسے تو جو وہ والا جو ایریا ہے جہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اسی جڑے اندرون دے لاہوری ہیں، اسی انہوں نے لاہوری نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال پھر بھی کیونکہ وہ نسلیں جوان ہو گئی ہیں بھائی ہوں لاہور کا ہی صحیح ہے نا، تو لہٰذا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو وہ ان کو وہاں پر اپنی تھوڑی سی بنوانی پڑے گی، یا اپنے آپ کو منوانے کے لیے تھوڑے چکرواد لانے پڑیں گے، ٹھیک ہے، مگر سامنے بلاول ہے۔ اب یہ ہوا چلنی شروع ہوئی کہ جناب وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ 1 ارب روپیہ زرداری صاحب نے کہا میں لگاؤں گا، میں نے ہاتھ صحیح نہیں میرا رک چھوڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس بات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اب تک آج کی تاریخ تک میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جناب بلاول بھٹو زرداری کی الیکشن کے اوپر سر 1 روپیہ ابھی تک تو خرچ نہیں ہوا لاہور کے N 127 کے اوپر، سوائے اس کے جو کاغذات نامزدگی کے حوالے سے پیسے پوہے جمع کرانا، وہ بھی بلکہ من لگتا انہوں نے آپ نہیں کرائے، وہ شاید میاں مصباح نے کرائے یا فیصل میر نے کرائے، مجھے ہی کنفرم نہیں ہے، لیکن اب تک جتنے بھی وہاں پر کوئی کام شام ہوا ہے فیصل میر کا سب سے زیادہ اس میں حصہ ہے۔ فیصل میر صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایک مطلب پکے جیلے نہیں ہوتے انہوں چو ایک گا، تو وہ اس کا حصہ ہے۔ یا میاں مصباح صاحب نے کل پرسوں ایک کنونشن کرایا، بڑا پروا کنونشن سی وہ، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کو پیسے لگائے ہوں گے، زرداری صاحب دی جیب ہوئی تھی کہ روپیہ نہیں چلے گا، کل انہوں لگ جانا، میں وہ کچھ نہیں کہتا، میں فی الحال کی بات کروں۔ بہرحال تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کے فیصلے کے اثرات دکھائی دیے ہیں مجھے کل، کہ وہ جو وہ جلسہ ہوا ہے نا فیصل آباد والا، وہ اس میں جس میں بلاول کی میں نے ذکر کیا، اس میں مجھے اثرات اس کے دکھائی دی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف کے حوالے سے یہ بات ہر بندہ یہ سوال کر رہا ہے کہ یار میاں باہر کیوں نہیں نکل رہا، باہر نکلے،
لوگوں میں بیانیاں بنائے، لوگوں کے پاس جائے، انٹرویوز دے، جناب پریس کانفرنس کرے اور روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نئی بات کرے، لوگوں کو اپنا منشور پیش کرے کہ یار میں کروں گا، اے کروں گا، اے کروں گا، اے کروں گا۔ اچھا یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں نے بھی نہیں سلا پڑیا۔ پھر میں نے کسی ان کے قریبی بندے سے رابطہ کیا، میں کہو تسی کی چاہتے کی وہ ہور تہاڈا مسئلہ کی؟ وہ کہا بٹ صاحب آپ عجیب بات کر رہے ہیں، مہنگائی نے لوگوں کی مت ماری ہے، لوگ اس وقت جو ہیں اس طرح نکو نک آئے ہیں، عمران خان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے حضور، لیکن معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کیسے دیں ہم؟ یعنی یہ اور وہ اس بات کو سننے کو تیار ہی نہیں کہ 16 مہینے کی کارکردگی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے عمران خان کا وہ جھوٹا وعدہ ہے جو اس نے توڑا IMF کے ساتھ کر کے، جدی وجہ تو پٹرول مہنگا ہے، اور پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ تو جڑا نا کوئی شے قابو نہیں آن رہی۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اس پر ہمیں لوگوں کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا اب میاں صاحب کو جو مشورہ دیا گیا اور جس پر اب تک انہوں نے عمل کیا، میرا خیال ہے یہ بات درست ہوگی کہ جناب آپ نے چیزوں کو سلو ڈاؤن رکھنا ہے، آپ نے ہائپ نہیں کریٹ کرنی الیکشن کے اندر۔ اگر آپ ہائپ کریٹ کریں گے تو سوشل میڈیا کے اوپر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا راج ہے، انہوں نے پائن تاڑ تو ڈبل ہائپ پھڑ لینی ہے، اور جب وہ ڈبل ہائپ پہ جائیں گے تو آپ اس کا توڑ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی سوشل میڈیا کے اوپر بس 5 7 10 دانے نے جڑے وہ بھی پتہ نہیں کس چکر چ مطلب ہیگے نے اپنے طور تے لگے، ایک ادھا کو بندہ انہوں نے اٹھا کے بنا دیا سوشل میڈیا کا پتہ نہیں ہیڈ وڈ، باقی سارے ہی وہ خلاف ہو گئے۔ اے ویسے غریباں ہی بڑا بڑا رولا ہے آپ، یعنی ہمیں کوئی بندہ جی بیچارہ کوئی چنگی شرٹ پا کے آ جائے گا نا تو سارے وہ مگر پہ جان گے تو چنگی شرٹ کتوں پائی، یعنی ان کو کسی نو روٹی کھاندے ویکھ کے سکون نہیں آتا۔ اے غریباں دا سب تو بڑا مسئلہ ہے کہ انہاں دے جڑا کھڈے چ پائے ہونا ادو تے گارڈ کھلارن دی لوڑ نہیں، کیونکہ انہوں نے کسی نو تے جان نہیں دینا، جڑا جان لگے گا وہ لت کھچ لیندے تھلے۔ تو ان کو یہ کہا گیا میاں صاحب کو کہ میاں صاحب آپ کی سوشل میڈیا یا ویسے میڈیا موڈیا کی ٹیم شیم کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی کریں کہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن دیں، ایک 15-20 دن دی میکسیمم کمپین کرو، اینج کر نکلو اور اپنا بیانیہ شہنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹرن آؤٹ اگر کم رہے گا تو میاں صاحب کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ یہ بات جو ہے نا یہ کچھ سیانے نے مطلب ہے کہ بیٹھ کے کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ اچھا اور یہ میرے تک پہنچ گئی، ظاہر ہے برہمنا جبنے مخبر ہے انہوں نے من دس تھی کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ لو رہے گا تو چیزیں جو ہیں وہ میاں صاحب کی فیور میں جائیں گی، اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے جو انہوں نے اگزامپلز پیش کی وہ 17 جولائی 2022 کے الیکشن تھے ضمنی، جو کہ 20 کیا کہتے ہیں 17 جولائی 2022 کو ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جس میں 20 MPs تھے اور 15 جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہار گئی تھی اور 5 جیت گئی تھی، وہ ایک بلکہ 4 جیتی تھی، ایک بعد میں شامل ہوا تھا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ لو رہے گا تو میاں صاحب کے جیتنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ ان کے مد مقابل جس پارٹی کو سمجھا جا رہا ہے وہ پارٹی کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف۔ ابھی تک تو بلہ شلہ ان کو مل گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بلہ جو ہے نا سر وہ بس یعنی وہ رہے گا نہیں رہے گا وہ الگ بات ہے۔ میں پہلے ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ انگوٹھی والے پاسے ٹور پڑنے کے پھرو، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ابھی تک تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مد مقابل سمجھا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا موجود نہیں ہے، نہ جنرل فیض ہے، نہ جنرل باجوہ ہے، نہ RTS دے بٹن والا ہے۔ الیکشن کمیشن کو انہوں نے خلاف کیا ہوا ہے، حالانکہ میں یہ بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتنے انتخابات کروائے ہیں موجودہ الیکشن کمیشن نے، ایک بھی الیکشن ایسا نہیں جس کے رزلٹس کو لوگوں نے تسلیم نہ کیا ہو، چاہے وہ بلدیاتی انتخابات ہوں چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں۔ عمران خان جتنی مرضی ان کے اوپر بکواس بازی کرتے رہے، لیکن نتائج آئے تو عمران خان نے بھی تسلیم کیے ہیں۔ میں آپ پورے اس ٹینیور کے الیکشنز کو اٹھا کے دیکھ لے، ڈسکے تو شروع ہو پائیں تو لگے آؤ سارے، تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عمران خان اندر ہے، عمران خان دی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، الزامات لگ رہے 2 کروڑ پھڑ لیا 4 کروڑ پھڑ لیا، ٹھیک ہے، بدتبرانی کا سین ہے نا۔ تو میاں نواز شریف تو لوگوں کو نظر آ رہے ہیں
کہ جناب میاں صاحب کی ٹکٹ جیت کا مطلب ایک ٹکٹ ہے اسمبلی دی وچ وڑن دی ٹکٹ اصل وچ، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ کھڑکی توڑ ہفتے والا سین چل رہا ہے وہاں پہ، تو لہٰذا چیزوں کو سلو رکھیں اور آگے بڑھیں، یعنی آپ زور کا جھٹکا دیں مگر دھیرے کے ساتھ، رولا پان دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ یہ اسٹریٹجی جو ہے میاں صاحب نے اب تک اپنائی ہے، لیکن 15 تاریخ سے ظاہر ہے میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی کمپین شروع کریں گے، اور 15 جنوری سے 6 فیبروری تک وہ کی جا سکتی ہے، تے بھائن 15 دن وہ تے 21 دنوں دے وچ بھائن میاں نواز شریف جڑا نا وہ پورے ملک دے وچ جلسے کرے گا، کنے کر لے گا بھائن، ویسے آپس کی بات ہے، ٹھیک ہے، ڈویژنیں جو ہے نا پاکستان کی اس سے زیادہ ہیں شاید جتنی جو ہے وہ میاں صاحب جلسے کریں گے، لیکن بہرحال یہ اسٹریٹجی اب تک کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس اسٹریٹجی میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے۔ میرے پاس یہ اطلاعات تھی اور مجھے جو کیا کہتے ہیں تھوڑی سی اس میں سینس لگی، لیکن میں آپ سے ویسے گزارش کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوجے پاسے چیکو رولا پا رہے ہوئے تو آپ چیکو رولا نہیں پانا چاہیے، اسٹریٹجی بنا کے وہ چیکو رولو نو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ یہاں پر کاؤنٹر کرنے والا بھی سین کوئی نہیں ہے، بس ایک چپ تے 100 سکھ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، میاں نواز شریف کا نصیب ہے پا جی، میں تو وہ نصیب دی وجہ تو سمجھنا کہ جو میاں چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں اس اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھیں تو کامیابی ملتی کہ نہیں ملتی۔ 8 فروری کو الیکشن ہے، ووٹ اپنا ضرور کاسٹ کریں، جس کو مرضی کریں جا کے، ٹرن آؤٹ لو ہوگا یا زیادہ ہوگا، میرا ذاتی خیال ہے کہ میاں نواز شریف ان اینی وے جیت جائے گا۔ اب بہرحال پھر بھی یہ میرا خیال ہی ہے، یہ بار ایک کنفرم گل کوئی نہیں، تو یہ میاں صاحب کی وہ چور چال ہے جس کے نتیجے میں عمران خان کو چیک میٹ ہو جائے گی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ کامیاب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ۔